آج تک ہمارے صوبے اور محکموں کے اندر ایک ٹورزم کا نام ہی لیا جاتا ہے کہ جی سیکٹری ٹورزم، منسٹری ٹورزم، ڈپارٹمنٹ ٹورزم، یہ جو باقی تین چیزیں ہیں ان کے اوپر کسی نے فوکس ہی نہیں کیا آج تک، اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو صرف ٹورزم سے، کیونکہ ٹورزم کا جو یہ پارٹ ہے انٹرنیشنلی اس کو ایک بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے، اور اس ٹورزم کی طرف اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو اگر دنیا میں سیاحوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جانے کی، تو اس میں زیادہ خواہش وہ رکھتے ہیں اس ہیریٹیج ٹورزم کی طرف کہ جو آپ کے آباء و اجداد سے اور آپ کا جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے جو ایک وجود ہوا ہے اس دنیا کا۔ تو مجھے نہایت خوشی اور فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اپنے صوبے کے اندر اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، اور اس کو فوکس کرنے کے بعد آج الحمدللہ بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن ابھی سیکرٹری صاحب نے بتایا آپ کو، کیونکہ وہ خود ہیریٹیج سے وابستہ ہیں، آرکیالوجی سے وابستہ ہیں، وہ کہ ٹیمپلز کی جو بنیاد ہے اس دنیا میں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح مزاروں کی جو بنیاد ہے پوری دنیا میں وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہماری اس مٹی سے رکھی گئی ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اسی طرح سے پریزرو نہیں کیا۔ لیکن الحمدللہ جب ہمیں موقع ملا اور ہم نے پھر اس کو پریزرو کرنے کی طرف قدم اٹھایا تو وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اور ہم نے اس کے بعد پھر بھی ان چیزوں کو نکال کے انشاءاللہ جس مقام پہ آج کھڑا کیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے صوبے میں ڈفرینٹ مقامات ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہماری یہ ہیریٹیج ہے، یہ ہماری آرکیالوجی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر اب ایک شناخت بن گئی ہے، اور پوری دنیا میں ہم اس وقت فوکس ہے اس ایریا کے اوپر کہ لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پر اور آ کے دیکھنا چاہتے ہیں ہماری جو ہماری ایک کلچر، ہماری آرکیالوجی اور ہماری یہ ہیریٹیج ہے، اس کو ہمارے صوبے میں آپ کو پتہ ہے چونکہ امن و امان کے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی مسائل کا شکار رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ امن قائم کریں، اور جب امن قائم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے اندر پھر ہمارے اس خطے کے اندر وہ آئے یہاں پر اور آ کے ہماری ان چیزوں سے مستفید ہو جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے یہاں پہ چھوڑی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو فرض سمجھ کے اپنے بچوں کو اب یہ کنورٹ کریں گے۔ تو میں سارے ڈپارٹمنٹ کا، تمام لوگوں کا، جن لوگوں نے اس کے اندر جس بھی کیپیسٹی میں کام کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی چیز جو بنتی ہے وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے بنتی ہے، ایک چھوٹی عمارت ہو، کوئی چھوٹا ادارہ ہو، قومیں بھی جو ہے وہ ہمیشہ کلیکٹیو ایفرٹ سے عظیم قومیں بنتی ہیں۔ ہاں اس میں کچھ لوگوں کا نام سامنے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نام سامنے نہیں ہوتا، لیکن ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے اس کے اندر، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کلیکٹیو ایفرٹ ہی ہمیں ایک عظیم قوم بنائے گی، اور اس کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ابھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک عظیم قوم ہم بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سریتا کہوں گا، چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں ابھی، تو یہ جو بلڈنگ ہے اب یہ بلڈنگ نہیں رہی، صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے کہ ہم نے پریزرو کر لی ہے، اس بلڈنگ کے اندر اس وقت جو ایک آرکیالوجیکل ہمارے پاس ایک ہسٹری آ چکی ہے، ہمارے پاس جو ہیریٹیج اور کلچر کی ایک پوری تاریخ آ چکی ہے، تو یہ بلڈنگ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اب اپنا ایک مقام رکھتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ جو اس وقت اس کے اندر پلیس کی گئی ہے، اور ان کا خیال کرنا، اس کے اندر ایڈیشن کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے لوگوں نے، ہمارے یہاں پہ ڈی خان کے لوگوں نے، ہمارے مختلف بار کے لوگوں نے اس کے اندر ہیلپ کیا، اور یہ پوری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں سپورٹ کیا، ان کا شکر گزار، اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اندر مزید ایڈیشنز کرتے رہیں گے۔ ابھی میں ایک مذاق کر رہا تھا لائٹ روڈ پہ، ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک بات کر لوں کہ ڈی پی او صاحب نے ابھی ڈاکٹر سمد صاحب کو، سیکرٹری صاحب کو اپنی پرانی تاریخی ایف آئی آر جو ہے وہ ابھی پیش کی ہے آج آ کے اس موقع پر کہ جی یہ بھی ہماری تاریخ ہے، اور ہماری ایف آئی آر اس زمانے میں کیسی ہوتی تھی کہ جب اتنے پرانے وقتوں میں تو وہ ان کے پاس موجود تھی، کچھ لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ آج انہوں نے ان کو پیش کیا۔ تو میں ایک مذاق کر رہا تھا، میں نے کہا اس کے اندر نہ معلوم ہے ہمیں نہ ڈال دیں بعد میں حالات خراب ہو تو ایف آئی آر پڑھ لیں کہ یہ تو نہیں کہ نامعلوم بھی ہے اس میں کہ جی اتنے بندوں پہ ہوتی ہے نا ایف آئی آر، پیچھے کہتے ہیں کہ اتنے 100 نامعلوم، اس نامعلوم میں جس کو ڈال دو۔ تو بات یہ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہمارے پاس پڑی ہیں، کہیں پر ہی پڑی ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر موجود ہیں، کسی کے پاس موجود ہیں، تو وہ ان کو ضائع کرنے کے بجائے ہمارے ان میوزیم کو دے سکتے ہیں، تاکہ میوزیم کے اندر
قوم کے بچوں کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہوگی اور وہاں پہ وہ پریزرو ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا. تو مجھے پورا انشاءاللہ یقین ہے. اور میں آپ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ جو ہے پورے صوبے میں کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ٹورزم میں بھی کر رہا ہے، آرکیالوجی میں بھی کر رہا ہے، ہیریٹیج میں بھی کر رہا ہے، کلچر میں بھی کر رہا ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ جس طریقے سے یہ ٹیمپو چل رہا ہے اس کام کا، اور جس طریقے سے ڈاکٹر سما صاحب جو ہے اب دونوں چونکہ یہ دونوں کے ایکسپرٹس ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، ان دونوں کا کمبینیشن کر کے انشاءاللہ جب یہ ٹورزم کو اوپر لے کے جائیں گے تو اس میں صرف ایک سیاحی کسی مقام کے اوپر جا کر صرف ایک نظارے کے علاوہ اپنی ایک تاریخ کو بھی انشاءاللہ ہم اکٹھا کر کے اپرچونیٹی دیں گے اپنے لوگوں کو بھی، اور انشاءاللہ پوری دنیا عوام کے واقع اس سے مستفید ہو. آخر میں پھر آپ سب کا بہت شکریہ اس امید کے ساتھ یہ جو سفر ہے انشاءاللہ ہمارا ترقی کا، انشاءاللہ محبت کا، آپس میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، اس میں آپ سب سپورٹ کریں گے. میں بی خان میں چونکہ موقع ملا ہے بات کرنے کا تو تھوڑا یہ بھی بتا دوں سب کو کہ جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کے ڈی خان میں سب بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. آپ کے نکاسی آپ میں بہت بڑے لیول پہ، پہلے ہم چھوٹے لیول پہ کام کر رہے تھے، اب ایک بڑے لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. آبادی چونکہ زیادہ ہو چکی ہے اور وسائل پہلے کم تھے، اللہ نے موقع دیا وسائل بڑھ گئے. تو یہ جو بڑے پروجیکٹس آپ کے ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن آپ کی 6 مہینے کی یا 1 سال کی تکلیف جو ہے آنے والی کئی نسلوں کے لیے اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ اس میں کوآپریٹ کریں، اس میں اپنی کوآپریشن کے ساتھ جو بھی محکمے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں تاکہ یہ چیز آپ کے تعاون کے ساتھ جلد سے جلد ہو کر آپ کے لیے بھی اور آنے نسلوں کے لیے بھی ایک آسانی کا باعث بنے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس میں آپ کوآپریٹ کریں گے. باقی انشاءاللہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، کمشنر صاحب، ہمارے باقی جتنے بھی آفیسر جہاں پہ ہیں پوری محنت کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر، اور مل کے انشاءاللہ ڈی خان کو ہم ایک بہترین ایک اچھا شہر جو بنا رہے ہیں. آپ کے تعاون کے بغیر وہ نہیں بن سکتا. مہربانی کیا کریں، اگر کوئی پودا لگ جاتا ہے تو اس پودے کی حفاظت کرنا آپ کا بھی فرض ہے. اگر کوئی چیز بن جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کا بھی فرض ہے. آپ صرف سرکار کے اوپر نہ چھوڑا کریں اس کو، یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، بحیثیت انسان ذمہ داری ہے، بحیثیت پاکستانی ذمہ داری ہے، بحیثیت ڈیرے والے ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اپنا سمجھ کے اون کر کے اس کو حفاظت کیا کریں. آپ تو جب تک اپنی چیز کی آپ حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چیز اس طریقے سے پھلے پھولے گی نہیں جس طرح اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اون کریں اور اون کر کے اپنے شہر کو ایک ایسا شہر بنائیں جس طرح انشاءاللہ بننے لگا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ڈی خان کے بازاروں کی نکاسی ہو جائے گی تو اس ڈی خان کے سارے بازاروں کو جو ایک اپنی اوریجنل لک کے اندر ایک ہم نے ایک ٹینڈر کیا ہوا ہے کہ اس اوریجنل لک کے اندر ان بازاروں کو انشاءاللہ وہ تاریخی لک دیں گے اپنی، جس طرح کوئی محلوں کو ہم دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ڈی خان ایک ایسا شہر بنے گا کہ اپنی تاریخ کے مطابق لوگ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا ان کو دکھانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا اون کر کے اپنی محبت کے ساتھ اس کے اندر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کر کے آپ کی کنٹریبیوشن کی بھی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.